حکومت اور انتظامیہ کا اہل سنت پر پچھلے 1-1.5 مہینے سے جس طریقے کا ظلم و ستم اور تشدد اور گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ کے معاملات ہیں، اس پر اپنا احتجاج اور اس پر اہل سنت کی عوام کی طرف سے رد عمل پیش کرنے کے لیے آج کی یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ میرے دائیں طرف جناب صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب جو تحفظ ناموس رسالت محاذ کے صدر ہیں، اور ان کے ساتھ جناب مولانا محمد علی نقشبندی صاحب جو کہ سیکریٹری ہیں تحفظ ناموس رسالت محاذ کے، اور میرے بائیں جانب جناب قاری زوار بہادر صاحب تشریف فرما ہیں جو کہ رہنما ہے جمعیت علماء پاکستان میں خاص طور پہ اور پورے پاکستان میں عموماً تحریک لبیک کی طرف سے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے ایشو پر اہل سنت و جماعت کے علماء، عوام اور تعلق رکھنے والے افراد پر ریاستی مظالم اور جبر و تشدد کی تمام حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ سینکڑوں علماء اور مشائخ، حفاظ و قراء اور ائمہ مساجد کو جو کسی پرتشدد احتجاج اور توڑ پھوڑ میں شریک نہیں ہوئے، انہیں بھی نہایت ہی برے طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور ان گرفتاریوں میں مسجد، چادر، چار دیواری کے تقدس کو بری طریقے سے پامال کیا گیا ہے۔ وارثان محراب و منبر پہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اور دہشت گردی کی مختلف دفعات شامل کر کے انہیں تھانوں میں بند کر کے بری طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ کا پاکستان کی غالب اکثریت کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا جس طریقے سے یہ کوئی ہندوستانی دہشت گرد ہوں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان مقدمات کی تفتیش میں جان بوجھ کے غیر معمولی تاخیر کی جا رہی ہے۔ عدالتوں کے ذریعے جیلوں سے رہا ہونے والے افراد کو دوبارہ سے جیل کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پھر بغیر کسی مقدمے کے انہیں مختلف تھانوں کی عقوبت گاہوں میں رکھا جا رہا ہے، اور جب کوئی اپنے کسی پیارے کے پیچھے تلاش میں جاتا ہے تھانے میں تو پھر اسے کسی نہ کسی نئے مقدمے میں شامل تفتیش کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے۔ ہم ریاستی اداروں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت محب وطن طبقہ ہے، اور ہمارے اکابرین نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا اور پاکستان کی بقا اور امن و سلامتی کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا، اور آج اسی ہی کلیدی کردار ادا کرنے والے طبقے کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے وہ کسی بھی طور پر اس لائق نہیں ہے کہ اسے روا رکھا جائے، اور اس کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے۔ اور ہم جتنے بھی یہاں پہ تحفظ ناموس رسالت محاذ کے قائدین اور دیگر ممبران موجود ہیں، وہ حکومت کے اس رویے کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ وہ افراد جو کہ عدالتوں کے ذریعے سے رہا ہو رہے ہیں انہیں کسی مزید مقدمے کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان اور دیگر ریاستی اداروں کے سربراہان کو یہ کہنا چاہتے ہیں اور باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ پولیس اور دیگر انتظامی عہدوں پر براجمان چند کالی بھیڑوں اور پرامن اہل سنت و جماعت کے علماء مشائخ کو تیش دلانے اور انہیں حکومت کے خلاف نفرت کی آگ میں دھکیلنے کی سازش کرنے والے عناصر پر کڑی نگاہ رکھیں۔ پولیس اور دیگر انتظامی اداروں کے ظالم افسران نے اگر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ فوری بند نہ کیا تو عوام اہل سنت میں حکومت کے خلاف نفرت کے جذبات مزید بڑھیں گے جو کہ ملک و قوم کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ ہم پی ٹی آئی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہنا ہے، انہیں پھر ووٹ لینے کے لیے عوام میں آنا ہوگا، اور پھر عوام اپنے علماء اور عامۃ الناس پر ہونے والے ان مظالم کا حساب لے گی۔ اگلے ہفتے تمام مذہبی قوتوں کی اے پی سی میں جھیل بھرو تحریک سمیت دیگر اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور اگر حکومت اور پولیس نے اپنا رویہ نہ بدلا اور اس ظلم کو فی الفور بند نہ کیا تو حکومت کے خلاف راست اقدام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اے پی سی انشاءاللہ تعالی 2 بجے جامع نیمیا میں بروز منگل 25 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہوگی، اور اس اے پی سی کے اندر اہل سنت کی مختلف جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ دیگر مذہبی جماعتوں کے افراد بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی
کہ جب تحریک لبیک کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے تو حکومت نے بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے جو عالم کہیں پر کسی وجہ سے تھانوں کے اندر گیا ہے اور اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، تو ان افراد کو، ان علماء کو، ان مشائخ اور ان قراء اور ان عوام اہل سنت کو بغیر کسی روک ٹوک کے ان مقدمات کے اندر نامزد کیا گیا، ان مقدمات کے اندر نامعلوم میں ڈال دیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے ایک انتہائی اہم شعبے کی نااہلی ہے کہ اصل کلپریٹ اور اصل وہ افراد جنہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے وہ تو عامت الناس میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور دیگر افراد جن کا تعلق کسی بھی طور پہ ان پرتشدد ہنگاموں کے ساتھ نہیں ہے انہیں پکڑ کر گرفتار کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ارض مقدس فلسطین میں نہتے مظلوم مسلمانوں پر یہودی جارحیت اور مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اور مسلم امہ کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سب مل کر مسلم امہ کی آواز بنیں اور قبلہ اول کی آزادی، آزاد فلسطین ریاست کے قیام اور فلسطینی مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اپنا فرض بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ ہر پلیٹ فارم پہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا اور ان کی ہر ممکنہ مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سلسلے میں تمام تنظیمات اہل سنت کل متفقہ طور پہ، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے نماز جمعہ کے بعد اپنی اپنی مساجد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اور مشترکہ طور پر لاہور پریس کلب کے سامنے تحفظ ناموسر رسالت محاذ کی طرف سے بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا۔ 2:30 بجے لاہور پریس کلب کے سامنے کل انشاءاللہ تعالی فلسطینیوں کی حمایت میں بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا۔